جب دل بکھرا ہو تو اس کو جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، اور وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو اپنی پیاری پیاری بہنوں کے لیے لے کے حاضر ہو چکی ہوں، جو کہ ہے درود پاک کی ولاگ۔ درود پاک جو ہے نا، ہماری بند رزق کو کھولتا ہے، ہمارے نصیب جو بند ہوئے ہوتے ہیں انہیں کھولتا ہے۔ گویا ہماری زندگی کا ہر تالا درود سے کھل جاتا ہے، کیونکہ زندگی کا نام تو بھاگ دوڑ ہے، اور بھاگ دوڑ کس چیز کے لیے؟ ایک تو رزق کی تنگی کی، رزق کی بھاگ دوڑ ہے، اور دوسرا کس کی؟ نصیب جو بند ہوا ہوتا ہے اس چیز کی بھاگ دوڑ ہے۔ لیکن یقین کریں یہ دونوں ہی چیزیں منہ پھیر لیتی ہیں، رزق بند ہو جاتا ہے اور نصیب منہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن اس چیز کو، اور انسان کیا سمجھتا ہے؟ انسان کہتا ہے شاید میں نے محنت کم کی، یا شاید میری دعاؤں میں کوئی مضبوطی نہیں، اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا۔ لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا راز ہے، اور وہ راز ہے درود پاک۔ یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ درود پاک جو ہے نا، وہ ہمیں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا اللہ تو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے، لیکن ہماری عبادت کی کوئی ضرورت اللہ پاک کو نہیں ہے۔ اس کے فرشتوں، آسمانوں پر فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اسے ہماری ضرورت تو نہیں عبادت کی، لیکن ہاں میرے اللہ کو ہماری عبادت پسند بہت ہے۔ اور ساتھ ساتھ میرے اللہ نے درود پاک کو اتنی اہمیت دی ہے نا، اور اتنی رحمت دی ہے نا، کہ اگر ہم درود پاک کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، یقین کریں اس کے پانچ بہت بڑے فائدے ہیں۔ درود پاک کے اثرات، رزق اور نصیب کی کنجی۔ درود پاک سب سے پہلے جو ہے نا، وہ ہمارے رزق کے لیے جو ہے نا بہت ہی خاص اور اچھا عمل ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود پاک جو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ گویا اپنے ہاتھ سے رزق کے دروازے جو تالے لگے ہوتے ہیں نا، وہ توڑ رہا ہوتا ہے۔ درود پاک ایسی خوبصورت خوشبو ہے نا، جو کہ جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے۔ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے نا، اس کی زندگی میں جو رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کچھ ہی عرصے میں ان کے حالات بدلنے شروع ہوتے ہیں۔ یقین کریں وہ درود پاک کو اپناتے ہیں۔ ایک آدمی کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نا اپنی دکان کو صبح 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کھولتا تھا، اور کہتا ہے کہ اس طریقے سے میری دکان پر جو ہے نا، وہ گراہک آتے تھے کہ جیسے بارش کے پانی کی بوندیں ہوتی ہیں نا، اس طریقے سے۔ تو رزق کے جو دروازے ہوتے ہیں نا، وہ درود پاک سے کھولتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دروازوں کو مختلف غلط چابیوں سے کھول رہے ہوتے ہیں، جیسے جو ہے نا دنیا داری کی چابی، لوگوں کو منانے کی، تعلقات بنانے کی، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم جو مین دروازہ ہے، جو ہمیں کھٹکھٹانا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، وہ خوبصورت دروازہ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ درود پاک کی بہت ساری قسمیں ہیں، درود پاک میں بہت سارے درود پاک ہیں، لیکن جو افضل درود پاک ہے نا، وہ درود ابراہیمی آتا ہے۔ آپ یہ بنائیں ترتیب کہ آپ روزانہ 11 مرتبہ صبح اٹھتے وقت اور 11 مرتبہ رات کو سوتے وقت درود پاک پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں اللہ سے مانگیں، رزق کی تنگی اللہ کو بیان کریں، اللہ کو بتائیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اسی کی طرف سے ہر قسم کے حالات آتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پریشانی ہے، تو ختم کر دیا۔ اور پوائنٹ نمبر 2، نصیب کا کھل جانا۔ بہت سے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ نا ہمارے نصیب بند ہیں، مائیں گلا کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے نصیب بند ہیں، رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی، بات شروع ہوتی ہے، بات بگڑ جاتی ہے، یا ہماری طرف سے یا وہ لوگ ہی بعد میں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرتے۔ کچھ ایسی شیطانیاں ہو جاتی ہیں، یا کچھ ایسی باتیں دلوں میں آ جاتی ہیں، دلوں میں وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو جب یقین کہ جب درود پاک پڑھنا شروع کریں گی نا، جو میری پیاری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کہ نا نصیب بند ہیں، ہمارے نہیں کھل رہے، اچھی عمریں ہو گئی ہیں، تو آپ یقین کریں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ درود پڑھیں، اتنا درود پڑھیں کہ جس کی کوئی مقدار ہی نہ رہے، اور پھر آپ کا نصیب نہ کھلے نا تو آپ کہنا۔ اور خاص کر ان خوبصورت مہینوں میں، رجب، شعبان اور رمضان کے مہینوں میں درود پاک ہمیشہ پڑھیں، پر اب اتنا پڑھیں کہ بس آپ کے دل کو سکون دینا شروع کر دے، آپ کے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دیں گے۔ درود پاک کے سب سے بڑا فائدہ تیسرا کیا ہے کہ وہ دل کو سکون اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول کے ساتھ درود پاک پڑھ کے تعلق بنا لیتے ہیں، اور جس کا تعلق درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گا، تو آپ خود سوچیں اس کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی، اس کے دل کو کیسے سکون نہیں ملے گا۔ درود پاک جو ہے نا، جو مومن کہتے ہیں نا کہ میرا دل بھٹکا ہوا ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے، وہ صرف ایک بار صدق دل سے بلند آواز صرف درود پاک پڑھ لے، سچے دل کے ساتھ، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اور سکون پتہ ہے کیوں بھی ملتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ گناہوں میں دھس جاتا ہے نا،
اور گناہوں کا اندھیرا گھیر لیتا ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نبی سے ہمارا تعلق بننا شروع ہوتا ہے، 7 آسمانوں پر درود جاتا ہے، تو پھر نبی بھی ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز درود پاک پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں نا روشنیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور نمبر 4 جو کو بتاؤں گی، عملی نسخہ جو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ بہت ساری بہنیں کمنٹ میں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی کس طریقے سے پڑھیں۔ پہلے تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے صبح اٹھتے اور رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور سب سے زیادہ اچھا نسخہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ خود دیکھیں گے، اس کے جو آئیں گے نا آپ کی زندگی میں فائدے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی جتنی بھی تنگی ہوگی دور ہو جائے گی، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں روشنیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو تنگیاں، پریشانیاں، بے چینی، بے سکونی، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا آپ کی زندگی میں۔ یہ عملی نسخہ میں، اور آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کے منہ میں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہا کریں۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی کے جو مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے نا وہ حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں، آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا، کاروبار نہیں بن رہا، نصیب نہیں کھل رہا، بہت ساری مشکل تنگیاں لوگوں پر ہیں، لگی رہی ہیں۔ مومن کی زندگی تو ہے ہی جہنم، یہ دنیا جہنم کے نام پر ہے مومن کے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اصلی جنت تو وہ ہے ہمیں جو آخرت میں ملے گی، لیکن یہ ہے کہ مشکلیں، تنگیاں، پریشانیاں آئیں گی، لیکن پریشان نہیں ہونا۔ اس خوبصورت عملی نسخے کو آپ نے پکڑنا ہے، اور جو ہے نا آپ نے دن رات درود پاک میں لگا دینی ہے۔ اور جب بھی آپ کو وقت ملے نا، دن میں آپ بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ درود پاک کی، درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی یقین کریں آپ کی زندگی میں جو اثرات آئیں گے نا وہ انبلیویبل ہوں گے۔ بہت سارے جو ہے نا ہمارے مسئلے، جو ہم کہتے ہیں نا نصیب بند دروازے بند ہوئے ہیں، ان کی چابی درود پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی، مومن کا سکون درود پاک، اللہ نے اپنے رسول کے ذکر میں اتنا سکون رکھا ہے نا، جب آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کے دل سے جو ہے نا کالی پرچھائیاں ہٹنی شروع ہو گئی ہیں، آپ کا دل کھلا رہے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ خوش رہیں گے، آپ لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دیں گے، آپ کا دل کرے گا کہ آپ عبادت کریں، آپ کا دل کرے گا کہ آپ قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ تو میری پیارے بہن بھائیوں، آج سے ہی آپ نے اپنی زندگی میں درود لانا ہے۔ درود پاک کا جو ادراک بتاؤں نا، تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ آپ کو ہی ملے گا، اس کا فائدہ نہ مجھے ملے گا، نہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا کسی کا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، فائدہ صرف آپ کو ہے۔ بس یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے کہ جس کے متوسط انسان جو ہے نا اللہ سے بہت ساری باتیں منوا سکتا ہے۔ تو اس کا کیا ہے فائدہ؟ صرف آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں کہ جو میری بہنیں پریشان ہوتی ہیں، کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ کی نئی دعا قبول ہو رہی مشکل، تو آپ ایک خوبصورت سی منت مانگ لیں درود پاک کی کہ اللہ میں اتنا درود پاک پڑھوں گی میرے مالک میرے اس کام کو قبول کر لے، تو یقین کریں آپ کی وہ بات ضرور پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر اور بہترین سے نوازے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ لیکن آپ نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا، یہ نامراد ہمارے دل میں مایوسی ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں۔ جب ایک فاجر، فاسق، گناہگار، کاذب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو اس کو دے دو، اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگ رہی، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں آ رہا۔ اور جب ایک پرہیزگار بندہ اللہ سے مانگتا ہے صدق دل سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرو، ابھی اس کو مت دو، تھوڑا خیر ہے، تھوڑا ٹائم لگا دو، مؤخر کر دو، مجھے پسند آ رہا ہے اپنے بندے کا مانگنا۔ تو آپ سوچیں اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ کو آپ کا مانگنا کتنا پسند آ رہا ہوگا۔ اور یہ بہت بڑھیا چیز ہے ہمارے لیے، اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یار آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، پر مجھے بہت خوشی مل جاتی ہے۔ یہ ہے چند وہ خوبصورت سی کلپ جو میرا بھائی پچھلے دن عمرے پہ گیا، اس نے میرے لیے بھیجی، تو میں نے کہا چلیں اب آج اپنی پیاری بہنوں کو بھی پیارے کعبہ کی زیارت کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجات کو قبول کرے اور ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ چلیں آئیں ایک بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ خوبصورت درود پاک ہے نا، یہ وہ خوبصورت درود پاک ہے کہ آپ
آپ اس کا دن میں ہر وقت بھی اہتمام کریں نا تو وہ کم ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، تاکہ جو بہنیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کے درود پاک پڑھیں گی ان کے مسئلے حل ہوں گے، وہ ہمیں 100 لاکھ دعائیں دیں گی، تو ان کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔ اور اگر ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو آپ نے کمنٹ باکس میں آ کے مجھے بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ استغفار اور درود پاک پڑھنے سے کس طریقے کے معجزے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے اور کتنا فائدہ آپ کو دیا۔ اور فائدہ نہ دے یہ تو ہو نہیں سکتا نا، یہ تو میرے اللہ کے سچے وعدے ہیں، یہ چیزیں ضرور فائدہ دیں گی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔